من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يا أيها الناس قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے خاص باختصار الفاظ مختصر حمد و ثنا بعد انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام امام القلوب ختم الرسل شفیع المذنبین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے خاص محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں عزیزوں ساتھیوں اور معززات مکرمات پردہ نشین ماؤں بہنوں اللہ کا بے پناہ احسان ہے کہ آج رمضان المبارک کا اللہ نے سانوں دوسرا جمعہ نصیب فرمایا اللہ اس رمضان دیا حقیقی برکتاں رحمتاں سعادتاں ساڈے کھاتے پا کے سانوں نصیب فرمائے رمضان المبارک کے فضائل مسائل کے حوالے نال اپنے اپنے علاقے کی مسجد کے اندر تسی علماء کرام کے کولوں بیانات سنتے ہو اللہ سب کا حصہ قبول فرمائے
ایک دوست نے جمعے تو پہلے درخواست کی تھی کہ پچھلے جمعہ مبارک کے اندر تساں عرض کی سی کہ توبہ ایک طبقے دی بے شمار طبقات اندر اسی بٹے ہوئے ہیں، ہر طبقے دے لوگاں نوں توبہ دی ضرورت ہے۔ بے شک ساتھی دے نشاندہی کرنے کا مقصد یہ سی کہ نماز اور نماز جنازہ کے متعلق تساں شارٹ ایک دو اشارہ کیتا ہے، اس مسئلے کی وضاحت کرو کہ سانو نماز اور نماز جنازہ کس طرح پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھائی کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مینو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ اگر تیری وجہ ایک بندہ رائے راست پہ آ گیا، ہدایت یافتہ بن گیا، اے علی تیری نجات واسطے کافی ہے۔ اللہ سانو صراط مستقیم نصیب فرمائے۔ حضرات یہ رمضان المبارک دیاں بابرکت گھڑیاں صبح دے درس وچ میں عرض کیتی سی، مسند احمد دے اندر ایک حدیث ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دو بندے کٹھے مسلمان ہوئے، ایک نو شہادت کی موت اللہ نے عطا فرمائی تے ایک طبی موت فوت ہوئے۔ مینوں خواب دے اندر وہ دونوں بندے ملے، کنوں صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے نے جیڑا شہادت دی موت فوت ہویا ہے وہ بھی اللہ دی جنت وچ گیا ہے تے جیڑا طبی موت فوت ہویا ہے وہ بھی اللہ دی جنت وچ گیا ہے، لیکن طبی موت فوت ہونے والے نوں اللہ نے شہید نالوں پہلا جنت دا سرٹیفکیٹ دیا۔ بات بڑی ہلا دے پائی۔ ہوں اتنے میں ایک بات عرض کرا کہ میں تھوڑے کو کیوں گل دہرائی ہے کہ خواب کینوں آئی ہے۔ صحابی دی خواب جہی وہ دین نہیں، جب تک تصدیق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تصدیق کر دیں تے دین، جب پیغمبر تصدیق نہ فرمان تے پھر صحابی دی خواب بھی دین نہیں۔ امت وچ کون ایسا بندہ جی دی خواب دین بن گیا؟ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی جنہوں مکہ ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے آئے نا صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال تے معاملہ پیش آ گیا، نماز فرض ہو گئی ہے لیکن نماز واسطے جمع ہونے کی کوئی بھی علامت اللہ کی طرف نہیں آئی۔ صحابہ اکرام مشورہ کرتے ہیں پہ کسی نے مشورہ دیتا کہ اگ دا مچ بالیا جائے، لاٹ دور تک نظر آئے، پتہ لگ جائے نماز کا ٹائم ہو۔ کسی مشورہ دیتا کہ سنگ بجایا جائے، آ جڑا تساں بھوگ رکھے ہے روزہ کھولن واسطے، یہ یہودیاں دی علامت ہے، عبادت واسطے دعوت دینی سنگ بجا کے کرنا دے اندر ڈھونک مار کے، یہ یہودیاں دی علامت ہے۔ کسی مشورہ دیتا کہ ٹلی بجائی جائے جی میں گرجے دے اندر سائی جاندے ہیں۔ مشورے ہوندے رہے تے گل کوئی بھی طے نہ ہوئی، مجلس برخاست ہو گئی،
صبح عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر گزارش کی تھی کہ میں خواب کے اندر اے کلمات سنے نے، اللہ کے فرشتے نے منو اے کلمات پڑھ کے سنائے نے، جہے کلمات نے اج اذان دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے نماز واسطے جمع ہون لئی تانوں کلمات ادا کر دیتے نے، ایک کلمات بلال کو یاد کرا کیونکہ وہ دی آواز اچھی ہے، وہ ٹیلے پہ کھڑے ہو کے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھن، اج دے بعد اذان جڑی ہے نماز واسطے اللہ نے تانوں عطا ایک کینوں دا بھائی بھائی نہیں صحابی دی خواب ہے تصدیق نبی پاک کی، اسی طرح یہ بھی صحابی نو خواب آئی، انہوں نے آخیا کہ ایک نو جنت پہلا تے دوجے نو بعد چ ملی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں شہادت پا گیا سی انہیں رمضان دے روزے نہیں رکھ سکیا، تے جن نے رمضان دے روزے رکھے نے نا اللہ نے انہوں دوجے نالوں جنت کی خیال ہے لے لینا چاہیے نا پرمٹ روزیاں دے وچ ہوٹل کھولن یہ کمائی حلال ہی ہے نا ساری، جن نے ہوٹل کھول کے کمائیاں کرتے ہیں پہ انہاں دا انجام اتنے ہی گئے، احساس ہونا چاہیے۔ وہ نہیں جی تسی تے ویلے بسیتے رہن والے بندے ہو، ذرا باڈی کرو تے تھک پتہ نہ جائے، گل دل نوں سمجھانا۔ کئی ایسے ساتھی ملے نے جڑے اپنی زبان کو بول کے آتے ہیں کہ اسی بڑے بد نصیب ہاں، کی ہوا ہے روزہ بھی نہیں رکھیا تے سویر تو لے کے 5 بج گئے تے سوائے 2 سگٹاں دے ہور میرے نصیب وچ ہویا بھی، صرف دل میں سمجھانے والی بات۔ اللہ تعالیٰ سانو نصیب فرمائے، اللہ ساڈے حال تے رحم فرمائے۔ ایک بھائی نے درخواست کی ہے کہ جمعے دے خطبے دے اندر کچھ عورتاں دی نصیحت کے بارے بھی گفتگو کرو، انشاءاللہ اس موضوع تے بھی گفتگو کریں گے۔ ویسے درس دے اندر ساڈا سلسلہ چلدا ہے پیا، اللہ تعالیٰ یہ محنتاں کوششاں قبول فرمائے۔ اصلاح کی ضرورت ہے مرد و زن ہر ایک نوں، جیڑا بندہ اپنی اصلاح کرن دی کوشش کرتا ہے اللہ او دے واسطے رستے آسان کر دے، تے جیڑا ڈھیری ڈھا لیندا ہے نا، یاد رکھو اللہ تعالیٰ دی ذات نے پتہ کی آخیا انا نسیناکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اج تانوں سٹ کے میں بھول گیا جویں دنیا دے اندر جا کے مینوں سٹ کے نا اگ دے وچ اللہ مقبول فرمائے، اللہ فرمان کے میں بھول گیا تانوں جویں تسی مینوں بھول گئے سی دنیا تے جا کے، او بھائیو بھولو نا، اللہ کو یاد رکھو۔ میں جڑی آیت مبارکہ تلاوت کیتی ہے نا قرآن عزیز دی، اچھا ہن تواڈے چوں کیڑا بندہ جے دے گھر قرآن ہوئی ہے؟ کوئی ایسا بندہ؟ اللہ صاحب دے نصیب کرے رمضان دے اندر قرآن کی تلاوت کرے۔ ہن تساں گھر جا کے قرآن ترجمے والا کھول کے کسے مسلک دا ترجمہ لینا، کوئی پابندی نہیں، جیڑے مرضی مسلک دا ترجمے والا قرآن کھول کے سورہ زخرف کٹ کے 5 سپارے تے سورہ زخرف دا جتھے جا کے 10واں رکوع 5 سپارے دا ختم ہوئے گا، اتھوں 2 آیتاں تساں تلاوت کرنیاں نے جڑیاں میں کی۔ اللہ نے پتہ کی فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو تہاڈی طرف وحی کیتی گئی انہوں مضبوطی دے نال پکڑ لو، کیوں؟ جے وحی دے مطابق تسی زندگی بسر کرو گے تے میں گارنٹی دینا انک علی صراط کینوں آکھیا نبی پاک کو آکھیا
کنے آخیا؟ اللہ پاک نے آخیا انک علی صراط مستقیم۔ آج ہر بندہ اس دعوے کے اوپر پورا ٹکیا ہوا ہے کہ میں حق اتے ہاں، میں صراط مستقیم اتے ہاں۔ اللہ نے اس بات کی پوری ونڈ کر کے دس دیتی ہے اس آیت مبارکہ کے اندر، اور صرف کوشش کرو ہاں سارے ساتھی موبائل باندھی ہوئی ہے، موبائل بند کر کے مسجد کے اندر آیا۔ اللہ نے ونڈ کر کے دسی فاستمسک بالذی اوحی الیک، جو تیری طرف وحی ہوئی ہے وہ جو تے پکا ہے، انک علی صراط مستقیم۔ جے وحی والی تعلیم دے اوتے ہے پیغمبر، پھر پیغمبر صراط مستقیم تے نہیں، تے جے پیغمبر بھی وحی والی تعلیم دے اوتے نہیں تے وہ بھی صراط مستقیم ہوتے۔ وَإِنَّهُ، اللہ نے فرمایا اے بات لَذِكْرٌ لَكَ، نصیحت ہے تیرے واسطے، بلے قوم کا۔ جلدی سمجھ آئی ہے کہ اے نصیحت تیرے واسطے بھی ہے تے اے نصیحت تیری قوم واسطے بھی۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اس نصیحت کے بارے ان قریب تواڈے کولوں پوچھا جائے۔ آج قرآن کے الفاظ، میں نہیں آتا حدیث ہو، میں نہیں آتا دیوبندی ہو، میں نہیں آتا کسی بریلوی بنو، میں یہ گل ضرور آتا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جے وحی اتے تیرا عمل ہے تو تو صراط مستقیم اتے ہے، جے وحی کے مطابق تیرا عمل نہیں ہے اے میرے پیغمبر تسی بھی صراط مستقیم ہوتے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے تہاڈی طرف وحی نازل کیتی ہے وہ دی اتباع کرو، جے تسی وہ دی اتباع کرو گے تسی صراط مستقیم ہوتے ہو، جے وہ دی اتباع نہیں کرو گے تو تسی صراط مستقیم ہوتے نہیں رہو گے۔ یہ کنوں کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نال آخیا کہ انہو لذکر لک ولی قومک، کہ گل خاص تواڈے واسطے نہیں، تواڈی امت واسطے، تواڈی قوم واسطے بھی گل یہ کہ جے صراط مستقیم اتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم کا سوال کرنے والے ہو، صراط مستقیم کو پسند کرتے ہو، تے پھر صراط مستقیم ہے کیڑا؟ اللہ اکبر، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی ترکت فیکم امرین، لوگوں میں دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں تواڈے درمیان، لن تضلوا، تسی گمراہ نہیں ہوو گے، ما تمسکتم بہما، جو انہاں دو چیزاں دے اوتے تسی پکے رہو گے۔ وہ دو چیزاں کیڑیاں ہیں؟ کسے امام دے قول اور فقہ دا نام نہیں لیا، کسے مسلک اور فرقے دا نام نہیں لیا، کسے تنظیم اور جماعت دا نام نہیں لیا، کسے لیبل اور رنگ دا نام نہیں لیا، کسے چیز کی تخصیص نہیں کیتی۔ کس چیز نو بیان کیتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، وسنت رسول ہی، تے دوسری اس کے پیغمبر دی سنت ہے۔ اللہ اکبر، کنیاں چیزاں نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میدان عرفات اندر میں آپ نے فرمایا سی خذو انی، میرے کو سکھ لو، معالم دینکم، اپنے دین دے سارے مسائل
کیونکہ اللہ نے کہہ دیتا ہے الیوم اکملت لکم، میں اج دے بعد دین مکمل کر دیا۔ ایک گل کتنے ہوئی ہے؟ میدان عرفات کے اندر کنے کی ہے؟ ایک جنتی مجلس کے اندر گل ہوئی کرنے والے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم، سنن والے وہ پاک باز لوگ نے صحابہ اکرام جنہ نے جنتی امور میں شامل ہے ہی کوئی۔ آپ نے پتہ کی فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، تسی گلاں پلے بن لو تے جڑے ایتھے نہیں انہاں تک پہنچا دیو۔ انہاں پہنچان دا حق ادا کیتا ہے، اسی انہاں دی پہنچائی بات نو قبول کرنے یا نہیں کرتے، اے دا سوال تھانوں ہونا ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اللہ نے فرمایا آن قریب تواڈے کولوں اے دے بارے پوچھ گچھ ہوئے گی، پوچھ گچھ ہوئے گی، چھٹنا نہیں، پوچھ گچھ ہوئے گی۔ اللہ سانو سارے نوں معاف فرمائے، اللہ سارے حال تے رحم فرمائے، اللہ صراط مستقیم تے گامزن فرمائے اور دے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے نا قرآن عزیز اندر تیسرے پارے دے آخری رکوع دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، میں دین مکمل کیتا ہے، میرے پیغمبر نے دین سارا پیش کیتا ہے، صحابہ اکرام نے سارے دین نو قبول کیتا ہے، پیغمبر دی ڈیوٹی دے مطابق صحابہ اکرام نے دین اگے پہنچان دا حق ادا کیتا ہے۔ ہن جن نے اس دین نو قبول کیتا، جن نے نہیں کیتا وسوف تسالون، ان قریب پوچھا جائے گا کہ تساں اینو قبول کیوں نہیں کیتا؟ یہ جواب دینا پینا ہے۔ وہ نہیں جی گل ہے اسی تے انے، اللہ تانوں اکھاں نصیب فرمائے، اسی ہاں جاہل، اللہ تانوں جہالت تو نکال کے ہدایت نصیب فرمائے، اسی ہاں اندر، اللہ تانوں پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ یہ جنیاں گلاں میں کیتیاں نا، یہ اپنے تو برا ٹالن واسطے سارے بندے یہ آندے نے ویکھو جی مولوی جانن تے دین جانن، باز آ جاؤ۔ اللہ نے قرآن اندر کی کیا ہے وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، تو آنے کو پوچھا جانا ہے، سیکھیا کیوں نہیں صحیح، پڑھیا کیوں نہیں صحیح، حاصل کیوں نہیں سی کیتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک چیز تہاڈی نماز وچ نوٹ کیتی، کدی تساں بھی نوٹ کیتی؟ اسی امام صاحب دی نماز تو بعد والی ہر چیز نوٹ کرنے ہیں تے نماز والی کوئی چیز نوٹ کرن وال ساڈا دھیان نہیں، اللہ سانوں ہدایت دے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ایک چیز نوٹ کیتی ہے، آپ نے فرمایا دسو کی نوٹ کیتا جی؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ اکبر آہ کے ہاتھ بن کے تسی چپ رہے ہو، تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد تساں رحمت شریف کی تلاوت شروع کیتی ہے، قرات شروع کیتی ہے، آ جڑا وچ وقفہ چپ رہے ہو ایدو تساں کی کیتا ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا کدی غور کیتا جی آپ نے مولوی صاحب کی نماز کنیا پنڈاں دے لوگ تسی، کنیا محلیاں دے لوگ تسی، اللہ تواڈے تے اپنی رحمت نازل فرمائے، علماء کرام کو اللہ صراط مستقیم بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور یہ دے سارے سارے اللہ جمع بھی فرمائے، کیونکہ رمضان دیاں بابرکت گھڑیاں نے، انہاں گھڑیاں دے اندر دعا دی قبولیت دا وقت اللہ سانو سارے نوں صراط مستقیم دے اوتے جمع فرمائے، انشاءاللہ اللہ جمع فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ نے سوال کیتا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب پتہ کی دیتا ہے؟ آج تے جو مولوی صاحب ہوندے نا انہوں نے پتہ کی جواب دینا سی، اللہ معاف فرمائے، علماء کرام کا رویہ بھی بڑا تلخ ہے، لوگ ڈرتے ہی گل پوچھتے ہی وہ کہتے تو مرنا ہے تین نہیں پتہ لگا، تو پیچھے ستا ہے، تینوں نقص کرنے واسطے میں ہی بنیا،
نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں تساں کی پڑھیا ہے؟ جے پڑھیا تے دسو، جے اونج چپ رہے ہو تے سانوں پتہ لگے کہ اے جڑا وقفہ وچ تسی چپ رہے ہو کی کیتا ہے؟ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھی ہے دعا۔ کی پڑھیا؟ دعا۔ کیڑی؟ جیڑی جے تے ایس مسیح تے بچہ پڑھتا سی تو انہوں شاید یاد ہوئے، باقی کسی تے علم وچ بھی شاید اے بے وسوفا تو سانوں تواڈے کولوں پوچھ ہونی ہے کیوں نہیں جے سیکھی اور کیوں نہیں یاد کیتی، کی سمجھ کے لاپرواہی کیتی؟ آپ نے فرمایا میں پڑھیا اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد۔ میں اے دعا پڑھی اللہ میرے تے میرے گناہاں دے درمیان اینی دوری کر دے جنی مشرق تو لے کے مغرب تک کرنی چاہیے کہ نہیں دعا؟ یہ کنے سکھائی؟ تے جے مولوی صاحب تواڈے نماز شروع کرن اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نہیں جی ہوتی نماز۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں سنیا سورۃ فاتحہ دی قرات کردیاں آپ نے ہر آیت اتے وقف کیتا ہے الحمدللہ رب ایتھے کھلوتے نے تے جے سپیڈ تیز کر کے ریس لگا کے مولوی صاحب شرابی مار جان نہ پڑھو ایسی نماز یہ فائدہ کوئی نہیں جو تے جے سورۃ فاتحہ تو پہلا نماز دے شروع دے اندر دعائے استفتاح نہیں پڑھی مولوی صاحب نے تو انہوں نے پوچھو حضرت صاحب اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دے سمجھے تسی کیوں نہیں پڑھ دے؟ ایتھے دعا پڑھ کے پھر سورۃ فاتحہ شروع کرو انشاءاللہ صراط مستقیم تانوں نصیب ہوئے گا۔ تے جے تساں یہ کام نہ کیتا تے اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا وسوفا تو سانوں تواڈے کولوں میں پوچھنا تسی مولوی صاحب کو پوچھ لو وہ چنگے رہو گے نہیں تے میں تواڈے کولوں پوچھنا ہے میں تواڈے کولوں پوچھنا ہے۔ اسی صاحب لا کیڑی صورت میں دسی جتوں میں آیت پڑھی ہے؟ پنجی سپارے کی سورہ زخرف 10واں رکوع اتنے ختم ہوتا ہے ہوں یاد رہے گا نا انشاءاللہ تم گھر جا کے پڑھو گے نا اللہ کی توفیق نال۔ اچھا مولوی صاحب نے جڑا کام کرنا ہے تساں سارے کام نوٹ کرنے کادے واسطے؟ مولوی صاحب کو مسئلے اندان واسطے نہیں اپنی اصلاح واسطے اپنی اصلاح واسطے انشاءاللہ کرنا ہے نا نوٹ انشاءاللہ۔ ہوں نماز پڑھنے واسطے کھلوگے اسی سارے مولوی صاحب نے سورۃ فاتحہ ایتھی سپیڈ وچ پڑھی ہے کہ تسی پیچھے پڑھ نہیں سکتے۔ پہلی گل ہے جس سپیڈ نال انہاں پڑھی ہے وہ پڑھنی جائز نہیں تے جے تسی پیچھے نہ پڑھو تے تواڈے واسطے بھی یہ عمل کرنا جائز ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ کیوں جی لا دے معنی دا پتہ جی لا کا معنی ہے لا الہ کوئی معبود نہیں او لا ایتھے لا صلاۃ کوئی نماز نہیں کدی لمن اس بندے دی لم یقرا بفاتحہ الکتاب جڑا بندہ سورۃ فاتحہ او بھاویں امام ہوے تے بھاویں مقتدی ہوے کلا ہوے تے بھاویں جماعت وچ ہوے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او دی نماز نہیں ہوتی انک علی صراط مستقیم۔ ہن پتہ لگے گا سی صراط مستقیم تے ہیں ہاں یا کہ جے نہیں تے پھر اپنے آپ کو لے صراط مستقیم تے کہ نہیں تے جے نہیں لے ہونا تو اللہ نے فرمایا فسوف تسالون میں پوچھاں گا کیوں نہیں لے کیڑا عیب سی اس صراط مستقیم دے اندر جنوں تساں نظر انداز کیتا ہے۔ اللہ ساڈے حال تے رحم فرمائے اللہ تعالیٰ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ ہاتھ بنن دی جڑی کیفیت سی میں پچھلے جمعے دے اندر اشارہ کرنا عرض کی تھی جے تساں اپنی اصلاح کر لئی یہ ٹھیک نہیں تے کر لو وگرنہ اللہ نے پوچھنا پیغمبر نے ہاتھ کتے بندے سن تے تساں
ابو حمید صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں این صحابہ کرام کی جماعت آپ فرماتے ہیں میرا جان آن سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کول بہت زیادہ میں دعویٰ کرنا کہ میری نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دے بالکل مشابہ ہے۔ صحابہ اکرام کہنے لگے ذرا پڑھ کے بتاؤ، ٹھیک ہے ذرا پڑھ کے بتاؤ۔ ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری نماز پڑھ کے بتائی جی میں تسی آج اہل حدیثاں دے مگر پڑھ دی، پڑھ کے بتائی۔ ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ بننے نے، میں یہ گل یہ پہلا عرض کر چکے ہیں درس کے اندر، میں پھر عرض کرا کہ ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے انج ہاتھ چکے نے، تسی انج چک دیو نا نماز پڑھن لگے، جے تے انج چک دیو تے پھر سنت ہے، تے جے انج کر دیو تے پھر ایک کھ بھی نہیں، یہ بدعت بھی نہیں، یہ تہاڈی اپنی مرضی، تے جے انج کر دیو تے اے بھی کوئی طریقہ نہیں، جے اینج کر دیو تے بھی کوئی طریقہ نہیں، تے جے اینج کر دیو تے اے بھی کوئی طریقہ نہیں۔ سنت طریقہ کی ہے؟ اے دونوں ہاتھ ہتھیلیاں دا رخ جڑا جویں تہاڈا چہرے دا رخ قبلے والے انہاں دا بھی رخ قبلے والے ہوئے، اینج ہاتھ اٹھاؤ، اتلے پوٹے جڑے انگلیاں دے اے یا مونیاں دے برابر آؤ تے یا کان دی ایسے نرم کرونگلی دے برابر آؤ، اے دو اوتا کھڑنا جائز، جیڑا اوتا کرے گا اس صراط مستقیم تو اوتا ٹر گیا تے جیڑا اے مطابق رہے گا اس صراط مستقیم تے ہوئے گا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بننے نے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جتھے فطرت ہے، فطرت ہے، فطرت کا مطلب ہے جتھے جیڑی شہر اللہ نے جو مقام دیتا ہے او دے اوتے رہو گے تے فطرت دے جڑا بتا فطرت کو ہٹ جائے او پھر کسی کام جو گا رہندا نہیں۔ فطرت کی اللہ نے بازو دے اندر پایا جوڑ، جتھے جوڑ ہے اتھوں بازو کو لے موڑ، تیرے ہاتھ اوتھے آن گے جتھے پیغمبر نے بننے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فطرت کے مطابق بنے گا تے سنت ہے، فطرت کو ہٹ جائے گا تے سنت تو نہیں۔ انکا علی صراط، چاہیے صراط مستقیم کے نہیں چاہیے۔ وسوف تسألون، اللہ نے فرمایا ان قریب تواڈے کولوں پوچھا جائے گا کہ تساں اینو کیوں نہیں اپنایا، کیوں نہیں سمجھا، کیوں نہیں اس تے غور کیتا۔ اللہ سانوں سارے نوں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ جدوں چلے نے رکوع تے پھر دونوں ہاتھ کیتے نے بلند، رکوع جان لگیا دونوں ہاتھ بلند کیتے نے جویں نماز شروع کر لگیا کیتے سن، دونوں ہاتھ بلند کر کے ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر آکھیا، رفع الیدین کیتا ہے تے ہاتھ بننے نے، رفع الیدین کیتا ہے تے ہاتھ چھوڑ کے گھوڑیاں دے اوتے لے گئے رکوع کرن واسطے، تے رکوع دی حالت اندر اپنی کمر نو سیدھا کیتا ہے، نہ سر نو کمر کو نیچے جھکایا تے نہ سر نو کمر کو اوپر اٹھایا، برابر کر کے کمر بازو اکڑا کے ہتھیلی گوڑے کی چپڑی دے اوتے رکھ کے انگلیاں پھیلا کے گوڑا قابو کر کے تے پھر پڑھیا سبحان ربی العظیم، ایتھوں اٹھے تے زبان کو آکھیا سمع اللہ لمن حمدہ، تے دوویں ہاتھ کیتے نے بلند، رفع الیدین کیتا رکوع تو اٹھ کے۔ یہ کون کردا پیا؟ صحابی کدے سامنے؟ صحابہ اکرام دے سامنے، تے فرما رہے ہیں میری نماز نبی پاک دے تواڈے وچوں سارے تو زیادہ مشابہ ہے، انہاں جیسی نماز میں پڑھ کے دکھا رہا تانوں۔ پھر کیتا سجدہ تے سجدے دی حالت وچ 7 ہڈیاں زمین تے لائیاں نے، باقی کوئی شے زمین تے لگائی نہیں۔ 7 ہڈیاں کیڑیاں نے؟ نک تے متھا، جے خالی پیشانی لگاؤ گے نک نہیں لگاؤ گے تے بعد ایک نواں ایک سسٹم چلے ہے کہ جنتی بندے دی نشانی ہے دے متھے تے مراد ہوئے گا، وہ تتی جگہ دے تے جا کے تے متھا رگڑ رگڑ کے اپنے آپ کو جنتی بنان دے، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ یہ جنت میں جے جانا ہے نا تے پھر جنتیاں والے سارے کام کرنے پینے نے، تتی زمین دے اوتے خالی متھا رگڑ کے
جس سجدے دے اندر تیرا نک زمین نہ لگے خالی متھا لگ جائے تو یاد رکھی تیرا سجدہ اللہ دے ہاں قابل قبول کیوں فاستمسک بالذی اوحی الیک اللہ نے فرمایا انک علی صراط مستقیم جے نک متھا لگے گا تے سجدہ ہے جے نک متھا نہیں لگے گا تے مرضی اپنی ہے اپنی مرضی اللہ قبول کر دے نہیں اللہ اکبر دونوں ہتھاں دیاں ہتھیلیاں زمین دے دونوں گوڑے زمین دے تے دونوں پیراں دیاں انگلیاں دے پوٹے زمین دے باقی سارا جسم چک کے سجدہ کرنا ہے ایتھے ہن ساڈے کول ایک نواں طریقہ ہے اے جو مرداں دی نماز تے عورتاں دے زمین دے نال چمٹ کے کرنا نا سجدہ انہاں دا جسم نمایاں ہو جائے اوے اللہ تینوں ہدایت عطا فرمائے نماز عورت کدے سامنے پڑھ دی ہے اللہ دے سامنے پڑھ دی ہے تے عورت پڑھ دی پردے دے اندر اپنے گھر دے اندر جے مسجد دے اندر گئی ہے تے پھر بھی انہاں واسطے الگ پردے دا انتظام موجود ہے اوتھے بڑی پابندی کروانا ہے حدیث دی مخالفت کرنے واسطے کہ چمٹ جائے زمین دے نال تے جدوں ادھے بازو پا کے بازار جاندی اودوں شرم نہیں ہوندی اودوں جسم نمایاں نظر نہیں ہوتا جدوں پھر والے لباس پا کے تیری بیٹی تیری بہو تیری بیوی بازار کی زینت بنی ہے غیر محرمہ دے نال گفتگو کرتی ہے اوتھے خیال نہیں ہوتا حدیث دی مخالفت کرنے واسطے بڑا کم بستہ ہے انک علی صراط مستقیم اللہ پیغمبر کو مخاطب کر کے بات واضح کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ معمولی نہیں جنہوں کے ساتھ معمولی سمجھا سجدے کو اٹھے نے تے دو سجدیاں دے درمیان بیٹھے بیٹھ کے پڑھیے دعا آندی ہے نا سارا نے انشاءاللہ اج نہیں آندی تے یاد کر لو دو سجدیاں دے درمیان دعا نبی پاک پڑھ دے ہوندے سن تسی بھی پڑھو تے جدوں دو سجدیاں دے درمیان دعا پڑھن واسطے بہواں گے او کمر سیدھی ہوئے گی کہ نہیں تے جیڑا بندہ پہلے سجدے تو دوجے سجدے دے درمیان اپنی کمر سیدھی نہیں نہ کردا اس بندے دی نماز نہیں ہوندی انک علی صراط مستقیم اللہ اکبر پھر کتا سے دوسرا سجدہ کر کے دوسری رکعت واسطے اٹھن لگے تے اسلام نے اینو اٹھن دی اجازت سجدے دے وچوں ڈائریکٹ قیام واسطے اٹھ پوے تے صراط مستقیم تے رہیا نہیں ایک پہلا اللہ اکبر آ کے بڑھے گا جلسہ استراحت کرے گا پھر دوسری رکعت واسطے اٹھے گا اے صراط مستقیم ہے اگر یہ حدیث نہ ہوئے میں ذمہ دار ہوں تے جے مولوی صاحب تواڈے تے عمل نہ کردے ہون تسی ویکھ لو تے پوچھن دے ذمہ دار تسی کہ تہاڈا عمل سنت دے مطابق ہے ایک بندے نے آگے نال گل کیتی نا کہ قاری صاحب ہاتھ پولا کرو میں کی ہویا وہاں میں اس طرح نماز پڑھتا ہوں پیا تو مولوی صاحب بولوا دینا تو کہ بھابی تے نہیں ہو گیا آ رہی لگ گیا ایڈی لمبی نماز پڑھی تھی بڑا چھے دی کام کا تو سنتا پڑھنا پیا ہاں فرض کھڑے کرنے نہیں تیرے منہ پہ وینے تو سوال پہ پڑھنا اللہ قبول کرنا اللہ معاف کرنا دیکھو کتنی زیادہ نماز کا مذاق اڑاتے سنت کا مذاق اڑاتے خیال نہیں ہوتا اللہ نے فرمایا وسوف تسالون ان قریب میں تہاڈے کول پوچھاں گا کہ یہ کام تساں کیوں کیتا ہے جے کیتا ہے تے کیوں کیتا ہے تے نہیں کیتا تے کیوں دونوں پاسے سوال کیتا ہے تے کیوں کیتا ہے اسی کہاں گے اللہ تیرے پیغمبر دی سنت سمجھ کے انشاءاللہ تے جے نہیں کیتا تو پوچھا جانا تو کیوں نہیں کیتا تے وہ کی جواب دے گا کہ میرے امام نے نہیں سی کیتا اس واسطے میں بھی تے کلمہ کدا پڑھیا سی امام دا پڑھیا کلمہ کیڑے مسلک دے امام دا کلمہ پڑھیا تساں اللہ اکبر یاد رکھو کوئی مسلک دا امام کتنا ہی پاک باز نیک سیرت تعلیم دے اندر اعلیٰ مقام تے فائز بے شک ہوئے لیکن او دے تے وہی نازل تے جے تے وہی نازل نہ ہوئے او دے عمل دے وچ غلطی ہو سکتی تے کدا عمل غلط نہیں ہو سکتا
فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ اللہ فرماتے ہیں میں گارنٹی دینا کہ میرے پیغمبر کا عمل غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ نے برملا طور پہ فرمایا سی ان ھذا صراطی مستقیما، اے دل میرا رستہ اے صراط مستقیم ہے، اللہ کی جنت وچ پہنچن والا رستہ ہے، فتبعوہ، اس رستے دے اوتے چل پو، اللہ کی جنت وچ پہنچ جاؤ انشاءاللہ۔ اللہ سانو سارے نو نصیب فرمائے۔ ہن اٹھے نے دوسری رکعت واسطے، دو رکعتاں مکمل کیتیاں نے، کھبے پیر دے اوتے بیٹھ کے تشہد کی حالت وچ اے 53 کی حالت بنا کے تے انگلی نو بار بار دیتی ہے حرکت۔ ایتھے ایک ٹرینڈ آندے نے انگلاں سیدھیاں رکھو تے گوڈیاں تو تھلے نہیں آنیاں چاہیے، جدی انگل گوڈیاں تو تھلے آ گئی وہ قیامت والے دن کٹی جائے گی۔ یہ کتنے لکھے ہے؟ پوچھ لیا کرو کدی کدی مولوی صاحب نے کتنے لکھے ہے؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تے اینج سجا ہاتھ سجی رام دے کھبا کھبی رام دے رکھ کے تے اینج 53 دی شکل بنا کے تے انگلی نو بار بار حرکت دیتی ہے تے حرکت دے کے آپ نے فرمایا جتنی باری حرکت دیو گے شیطان نو ضرب لگے گی، اونوں چومڑ ہوئے گی، اونوں چومڑ ہوئے گی، حرکت دیو گے تے چومڑ ہوئے گی، سیدھی رکھو گے تے سنت دی مخالفت ہوئے گی۔ یہ مطلب ہے کہ تسی سنت کی مخالفت کر کے انہوں راضی رکھنا چاہتے ہو کہ چومبڑ دے کے انہوں تکلیف دینا چاہتے ہو۔ اللہ سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح 4 رکعتاں مکمل کیتیاں نے، جنہوں تیسری رکعت واسطے اٹھے نہ تشہد تو بعد تے ہاتھ اسی طرح بلند کیتے نے جویں تکبیر تحریمہ نال تے رکوع جان لگیا انہوں نے بلند کیتے سن۔ 4 رکعتاں مکمل کر کے چوتھی رکعت دے آخری سجدے تو بعد جدوں تشہد بیٹھے نے ادوں اپنا کھبا پیر سجے پیر دے تھلیوں دی باہر کڈیا تے اپنا کھولا چتڑ جیڑا زمین تے لگایا تے تشہد دے اندر انگلی نو حرکت دتی ہے تے جدوں سلام پھیری ہے نا 10 صحابہ کرام دی جماعت سارے نے قسم اٹھا کے کیا سی کہ اے ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ انکا انت لا اشبہ صلاۃ بصلاۃ رسول اللہ، تو اللہ کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھ کے سانو دکھائی۔ نہیں سانو فکر، نہیں احساس، اللہ سانو احساس نصیب فرمائے۔ نماز جنازہ کے بارے میں تھوڑی جی وضاحت کی سی پچھلے جمعے دے اندر کہ جدو تسی امام صاحب دے مگر کھلوندے ہو مولوی صاحب نے نماز جنازہ شروع کی تھی اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک و تعالی اگے وجلا ایک کو نہیں اے سنائی کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کیتا ہے؟ سورۃ فاتحہ پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ پڑھا کے سلام پھیر کے صحیح بخاری سے لکھے ہے فرماتے ہیں میں اونچی سورۃ فاتحہ تاں پڑھی ہے تعلم انھا سنت تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ نبی پاک دی سنت ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری تکبیر شروع ہوئی اللہ اکبر، تسی کہندے ہاتھ اٹھاندے ہو تے وہ کردے نے اللہ اکبر، ساری اپنی مرضی، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر آپ کے دوسری تکبیر اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیتا اگے وسلمتا ورحمتا وترحمتا، یہ لفظ سارے آپ بنائے گئے نے حدیث وچ، کوئی نہیں پوچھو گے نہیں سکھو گے درود پڑھنا ہے جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا۔ صحیح مسلم دے وچ حدیث ہے، صحابی بیان کردے نے سانو سلام دی تے سمجھ لگ گئی ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، اے سلام دی تے سانو سمجھ لگ گئی ہے، کیف تصلی علیہ درود کیوں پڑھیے؟ آپ نے فرمایا سی قولوا اللہم صلی علی محمد، درود ابراہیمی سارا پڑھ کے سنایا۔ جدوں بھی پڑھنا درود ابراہیمی پڑھنا ہے، نماز کے اندر جدوں پڑھنا ہے، جنازہ ہوے فرض کفایہ ہوے وتر ہون نماز تسبیح ہوے درود جدوں بھی پڑھنا درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ کے تے اللہ اکبر آ کے تیسری تکبیر شروع ہوئی ہے، مولوی صاحب نے دعا کی ہے اللہم اغفر لے
حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا. یہ ترجمہ میں کرا ٹائم ہو گیا. اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ساڈے جیوندیاں نوں، و میتنا ساڈے مردیاں نوں معاف کر دے، و شاہدنا جڑے ایتھے آئے نے انہاں نوں، و غائبنا تے جڑے نہیں آئے انہاں نوں. یہ کی کردے نے پے؟ دعا کردے نے پے. کدے واسطے؟ میت واسطے. بچ آیا میت کا ذکر بچ آیا. دعا ہے، دعا ٹھیک ہے، سنت تو ثابت ہے، لیکن اس دعا دے اوتے اکتفا کرو گے تے پھر تساں میت دے نال سلوک چنگا نہیں. ٹھیک ہے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اللہ جنہوں جیوندا رکھی اسلام تے رکھی. ومن توفیتہ جنہوں فوت کرے فتوفہ علی. کدے واسطے دعا ہوندی ہے؟ ترجمہ کدی غور کیتا جے؟ نہیں کیتا. اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ. یا اللہ اس میت دے مرن دے اجر، میت دے مرن دے بعد اجر ملتا ہے. تسی صبر کرو گے، سنت کے مطابق عمل کرو گے تو اجر ملے گا نا. اور جے سنت کے مطابق جنازہ پڑھو گے تو ایک احد پہاڑ وہ دے برابر ثواب ہے. یہ اجر ہے نا. اللہ سامنے اس اجر تو محروم نہ رکھی. ولا تفتنا بعدہ تے اے دے مرن تو بعد سانو کسی فتنے نال دوچار. کدی یہ دعا مولوی صاحب کو سنی جے؟ یہ اگے دعا ہے، دعا دا حصہ ہے، لیکن پڑھی نہیں جاتی. اللہ سانو پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے. جے اس پر چنگی ہو گئے کہ کوئی سنت کے مطابق جنازہ پڑھنے والا بندہ آگے کھلوئی ہے تو تسی مذاق کر دے جناب پیچھوں ہو بھی تو چاہوں گا پڑھا کے جانا ایڈا لمبا جنازہ. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی اذا صلیتم علی الجنازہ فخلصوا له الدعاء. جدوں میت اگے پئی ہوے تے اللہ دے کولوں خلوص نال دعا کریا کرو. حکم ہے دعا. اللہم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واکرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعذه من فتنه القبر ومن عذاب النار. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم نور له في قبره. اللهم افرش له فراشا من الجنة. اللهم وسع له. اللہ دی قبر کو وسیع فرما. اللہ دی قبر کو منور فرما. اللہ دی قبر کو ٹھنڈا فرما. اللہ دی فتنے کو محفوظ فرما. اللہ دے واسطے اے دی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا. اللہ اے دنیا جس طرح بھی بسر کر کے چلا گیا ہے، اللہ اے دے واسطے اگلا گھر دنیا دے گھر نالوں بہتر کر دے. بیوی دنیا دی بیوی نالوں بہتر کر دے. اللہ اکبر. اللہ اے دے ہاتھ دے رحم فرما. اللہ اے نے زندگی بسر کیتی ہے، فطرت اسلام تے پیدا ہویا سی، کلمہ پڑھدا رہیا، مسلمان سی. عقیدہ ادا اللہ نصیب فرمائے. عقیدہ ادا توحید والا سی. اللہ جے پھر بھی یہ کو غلطی ہو گئی ہے تو جاننا ہے. اللہ سی درخواست کرنے اے دیاں غلطیاں تے پردے پا. اللہ یہ غلطیاں نو معاف فرما دے تے جیڑیاں نے نیکیاں کیتیاں نے اللہ دیاں نیکیاں قبول فرما لے. کدی یہ دعا کیتی جے تے ایویں کو دعا تسی کرو تے ٹائم لگ جا کہ نہیں؟ کتنا 55 سیکنڈ کیوں جی 50-55 سیکنڈ لگن گے نا یہ ساری دعاواں پڑھ دیں. اللہ اکبر. فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم انہ لذکر لک ولقومک. ایک گل تیرے واسطے بھی ہے تے گل تیری قوم واسطے بھی ہے. وسوف تسالون ان قریب تواڈے کولوں اے دے بارے میں پوچھنا ہے. اللہ نے فرمایا میں پوچھنا ہے تے جے تواڈے کولوں اگلے جمعے میں ہی پوچھنا وا تے کی خیال ہے؟ غصہ کرو گے نا؟ کرو گے نا غصہ؟ انشاءاللہ نہیں کرنا. غصہ نہیں کرنا. اصلاح کرنی ہے. نماز جنازہ یاد کرنی ہے نا انشاءاللہ. اپنی اصلاح کرنی ہے نا. نماز دے طریقے دے اندر جتھے جتھے غلطی ہے انہوں درست کرنا ہے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ
سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کمیاں بتانے کا اللہ درگزر فرمائے اور اپنی رضا والے اعمال کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعے میں دوستو اپیل کیتی سی کہ اسی جڑے اپنا طہارت خانے انہاں نوں ٹائلاں لگواؤਣیاں، یہ صرف اس واسطے رکھا ہی رمضان واسطے کہ لوکی زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر لیں۔ تے پچھلے جمعے 52,250 روپیے جمع ہوئے، اینے جمع ہوئے ہیں تے 1,20,25,000 روپیے کا سارا ایسٹیمیٹ ہے، تے ہن بھی اپیل کی جاتی ہے کہ باقی کے پیسے بھی ضرور لو بھائی دوستو، جنی اللہ نے ہمت توفیق دیتی ہے نا، ہمت کر لو۔ میں سوالاں دے جواب دینا ٹائم ابھی 5-7 منٹ ہوتے ہو گئے، ہمت کر لو۔ چلو لو جی، سوالات کے جواب میں دینا کہ اگلا کام تسی کرو، جنی اللہ نے توفیق دیتی اپنی جیباں وچ ہاتھ مارو، آج تک ضربے صدقہ ہے۔ عورتاں دے پاسے بھی ماشاءاللہ پچھلے جمعے بھی آیا سی، اس جمعے بھی عورتاں بھرپور طریقے دے نال تعاون فرمان، اللہ تعالیٰ سب دا قبول فرمائے۔ لو جی، سوال یہ ہے، ساتھی کا سوال یہ ہے، پہلی گل تے یہ کہ 2-3-4 بندیاں نے یہ درخواست کی تھی دعا کرو اللہ بیماراں نوں شفا عطا فرمائے۔ ایک ساتھی دی والدہ نوں کرونا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مسجد ہمسائے ماسٹر مختار صاحب، اللہ نے انہوں نے صحت یاب کیتا، اللہ مزید عطا فرمائے۔ دیگر جتنے لوگ بیمار میں روحانی جسمانی بیماریاں دے اندر مبتلا نے، ساری مسجد نمازی موریاں دی تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ انہوں نے حالت رحمت فرمائے اور شفا یاب فرمائے اپنی رحمت دے نال۔ جتنے بھی روحانی جسمانی بیماریاں دے اندر مبتلا نے، اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ سوال کرنے والے ساتھی کا سوال یہ ہے کہ تعزیت کرن دا کی طریقہ کار ہے شرعی طور پہ؟ یہ بات اس کو پہلے بھی ہو چکی ہے، یہ بات اس کو پہلے ہو چکی ہے کہ تعزیت کا مطلب ہوتا ہے گھر والوں کو دلیری دینی، انہوں کا حوصلہ بڑھانا، تے حوصلہ بڑھانے کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا اپنایا ہے اپنی نواسی دی وفات ہوتے اپنی بیٹی دے نال آپ نے فرمایا سی انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ ما اخذ، یاد ہوئیے گا، انا للہ ما اخذ ولہ ما سلف، جو اللہ لے گیا وہ بھی اللہ دا سی، جڑا پیچھے رہ گیا وہ بھی، یہ حوصلہ بڑھانے والی گل ہے، جو اللہ لے گیا وہ بھی اللہ دا ہے، جو پیچھے رہ گیا وہ بھی اللہ دا ہے۔ تے پھر اگلے لفظ کی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے، انا للہ ما اخذ ولہ ما سلف وکل شیء عنده باجل مسمى، ہر چیز دا اللہ دے کول وقت مقرر ہے، او دے چ اگا پیچھا ممکن ہی ہے، اگا پیچھا ممکن ہی نہیں۔ بل تصبر، بیٹی تو صبر کر، بل تحتسب، صبر کر کے اس پریشانی میں بعد اللہ کو اجر دی امید رکھ، اے سنت طریقہ تعزیت کرتا۔ پھر دعا کتنے کرنی ہے جی؟ جی دعا قبر دے اوتے جا کے کرو گے تے سنت طریقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کتنے گئی ہے تے دعا کرو کتنے گئے سن؟ عورت دے گھر سفر کر کے گئے، کرایہ لا کے گئے، چلو 12 بجے تے کھا کے آواں گے، نہیں، قبر دے جا کے دعا کرو تاکہ تمہیں اپنی موت یاد آئے کہ اساں بھی اتنے آنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ روزے دی حالت میں نوجوان آدمی سا بوسو قرار کرتے ہیں روزہ ٹوٹ گیا، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ بات یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کول ایک بندہ آیا آ کے کہنے لگا کہ میں روزہ رکھیا ہے، کیا اپنی عورت کا بوسہ لے سکنا؟ آپ نے فرمایا لے سکنا۔ دوسرا بندہ آیا، انہیں آ کے آخیا کہ میں روزے کی حالت میں بوسہ لے سکنا؟ آپ نے فرمایا نہیں لے سکنا۔ جہے صحابہ کرام موجود سن وہ پریشان ہوئے، پہلے نو ہاں تے دوجے نو نہ۔ آپ نے فرمایا پہلا جیڑا وڈیرا سی تے دوجا، یہ کو اپنے جذبات تے قابو نہیں رہنا، اس واسطے یہ کام نہ کرے، تے جہے کولوں یہ کام ہو چکیا ہے وہ دے واسطے حکم کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے سن، ایک صحابی آئے آ کے کہنے لگے میں تو برباد ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کی ہو رہا؟ وہ کہنے لگا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے دی حالت میں اللہ نے منع کیتا سی تے میں روک
نہیں سکتا، بالکل غلطی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا یا 60 روزے رکھو، انہیں اگر 30 پورے نہیں ہوئے تو 60 کی گل کر دیا۔ آپ نے فرمایا پھر 60 مسکیناں کی گل شارٹ کٹ نہ کرے جی بندے دیکھ تو آپ مسیطے کر سکتے، اتنے سارے مسکین نہیں دے کنیا بندے روٹی کھوانی ہے، 60 مسکیناں روٹی کھوانی ہے۔ وہ کہنے لگا جی میں جی اپنے بال بچے کو کھوان جوگا نہیں تو 60 کو کہیں کھواؤں، مسئلہ بن گیا۔ اچھا بیٹھے نے مسئلہ سن کے مایوس ہو گئے۔ ایک آیا کسان اپنی کھیتی کے وچ کھجوراں توڑ کے انہیں ٹکڑا بھریا تے لیا کے نبی پاک نے خدمت پیش کر دیا، لو جی میرے کو تحفہ قبول فرماؤ۔ آپ نے فرمایا اچھا، اور جن نے مسئلہ پوچھا سی وہ کتنے گیا؟ انہوں کو آیا، وہ آئے جی میں ہاں جی۔ آپ نے فرمایا ٹوکرا چک مدینے دے اندر جڑے غریب مسکین تینوں لب دینا 60 انہاں دے اندر ایک کھجوراں تقسیم کر دیا۔ مسئلہ واضح ہو گیا۔ جہدے کو غلطی ہوئی ہے وہ کی کرے؟ یا 60 روزے رکھے یا 60 بندیاں روٹی کھوائے، کیونکہ وہ روزہ ٹوٹ گیا ہے، روزہ ٹوٹ گیا ہے، وہ کفارہ ادا کرنا سی۔ بھاویں 60 روزے رکھے ایک دے بدل وچ تے بھاویں 60 بندیاں کھانا کھلائے۔ ان سے آگے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے مدینے دے وچ میرے نال ماڑا ہے کوئی نہیں، پر یہ وہ دے کلے واسطے مطلب تھی بھی ٹوکرا لبن لگ پو۔ قاری صاحب نے مسئلہ بیان کیا جی اتنے ٹوکرا آئے گا، یہ تو عادت ہی ٹوکرا لے کے وہ کلے واسطے مسئلہ سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا جا کے اپنے بال بچے کو کھوا لے، اللہ تیرا کفارہ ادا کر دیں گے، لیکن وہ کلے واسطے تواڈے واسطے یہی ہے یا 60 روٹی کھواؤ تے یا 60 ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ ہوں وہ سسٹم ہی کوئی غلام آزاد کرنے والا یہ دو سسٹم تے ہے نہیں۔ جہدے کو بھی یہ غلطی ہوئی ہے اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرے، کیونکہ وہ طرفوں کفارہ ہوئے گا تو پھر وہ جرم معاف ہے، وغیرہ یہ جرم معاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب حال رحم فرمائے اور اپنی رضا والے اعمال کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔